میں بھی ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنی کرسی کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لوگ چیف منسٹر ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پہلے یہی کام کرتے رہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ ناظرین، انٹرنیشنل خبریں کافی ہیں، ہمارے آرمی چیف لندن میں آئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ آرمی چیف آج سینڈرس کے اندر وہاں پہ انہوں نے گفتگو کرنی تھی، اس کے اوپر اگلے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز شریف جن کے بارے میں یا شریف خاندان کے بارے میں، جیسے عمران خان ہمیشہ کہتے تھے ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ سیکھتے نہیں ہیں، وہ اپنے ہی گول میں کیسے گول کرتی جا رہی ہیں۔ آج انہوں نے ایک دفعہ پھر لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، جہاں پہ وہ الیکٹرک بسز کی جو ہے اوپننگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سی باتیں کی ہیں، ان کے تمام سوالوں کے جواب اس پروگرام میں دینے کی کوشش کریں گے۔ پورا پروگرام دیکھیے گا اور پھر آپ اس میں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیا مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے آپ مریم نواز شریف کا یہ بیان سنیں جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں بھی ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنی کرسی کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لوگ چیف منسٹر ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پہلے یہی کام کرتے رہے، تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ میرا گزرتا ہے خدمت میں اور اس سوچ میں کہ میں آگے ایسا کیا کروں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مریم صاحبہ کو یہ بھول گیا، پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی یہاں پر اسی طرح کی ملتی جلتی، کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تو ہے، لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے جو چیف منسٹرز یہاں پہ آتے رہے ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے۔ اشارہ تو وہ کر رہی تھی بزدار کی طرف، لیکن درس حقیقت آپ سب جانتے ہیں کہ 10 سے 12 سال تو جو ہیں یہاں پہ شہباز شریف بیٹھے رہے، ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کے کاروبار جو ہیں کتنے فلرش ہوئے، کتنا مال بنا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب خود تھے، اور نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جب وہ چیف منسٹر تھے، اور اس سے پہلے ان کے ٹھیک ہے ان کی ملیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیسے ملٹی پلائی ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ بزدار کی بات یا عمران خان کو ٹارگٹ کر کے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہی بزدار وہیں پہ پھر رہا ہے۔ بتائیں نا اس نے کتنی فیکٹریاں بنا لیں، بتائیں اس نے بھی کوئی ایمن فیلڈ بنا لیا، وہاں پہ بھی کوئی اس کی بھی ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ کوئی اراضی اس نے جو ہے وہ حاصل کر لی۔ پھر عمران خان نے کر لی ہو، کسی اور نے کر لی ہو، عمران خان چلیں وزیر اعظم تھے، تو عمران خان تو باہر کے ملک سے اپنا گھر بیچ کے اور یہاں پہ لا رہا تھا، جبکہ یہاں سے وہاں پہ جا کے ایمن فیلڈ بن رہے تھے، سرے محل بن رہے تھے۔ تو اس کا جواب تو یہ بنتا ہے، کیونکہ بیسیکلی وہ اپنے ہی چچا اور اپنے ہی والد صاحب کے اس دور کی بات کر رہی ہیں کہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے کاروبار ہوتا رہا ہے۔ میرا جواب تو یہ ہے۔ اب دوسرا ان کا جو کلپ ہے وہ سن لیں اور اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں۔ آپ باقی صوبہ میں چلے جائیں، آج میرے پاس صبح بلوچستان کی بچیاں آئی ہوئی تھیں، اسٹوڈنٹس آئی ہوئی تھیں، وہ اتنی خوش تھیں لاہور آ کے۔ وہ لاہور آتے ہیں تو ان کو ایک بہت اچھا جو چینج ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ جی ناظرین، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دوسرے صوبے کام نہیں کر رہے ہیں، میرے پاس بلوچستان سے چند بچیاں آئی تھیں، اور وہ بچیاں جو ہیں وہ بڑی محظوظ ہو رہی تھیں، بڑا انجوائے کر رہی تھیں، بڑی وہ شوق ہو رہی تھی کہ لاہور کے اندر کتنی ترقی ہوئی ہے اور کیا کچھ ہوا ہے۔ اب مریم صاحبہ کو شاید یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ لاہور کو یا کوئٹہ کو یا بلوچستان کو پنجاب کے ساتھ نہیں ملا سکتے، لیکن مریم صاحبہ آپ تو یہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں، آپ کے چچا نے کیا، آپ کے والد نے کیا، سارا کریڈٹ آپ اپنے والد کو دیتی ہیں، لیکن بلوچستان میں جن کی حکومت رہی ہے، جو بلوچستان میں حکومت کرتے رہے ہیں، اور وہ جو وہاں پہ حکومتیں بنواتے اور توڑواتے تھے، یہ سارا کمال تو ان کا تھا۔ آج اگر بلوچستان کے اندر محرومی ہے، آج اگر بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ ناراض ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں جی وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے، اور وہاں پہ کل بھی قتل و غارت ہوئی ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ اپنی تعریف کے چکر میں چند لڑکیوں کے نام لے کر وہ آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں، یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں، اور آپ بلوچستان کو کمپیریزن کر رہی ہیں پنجاب کے ساتھ یا لاہور کے ساتھ، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ تو انہی کو اکاؤنٹیبلٹی میں لے کے آ رہی ہیں جو وہاں پہ حکومتیں بناتے اور گراتے اور کرتا دھرتا ہیں۔ خیر، اس کا جواب تو پھر ان کو لینا چاہیے کہ بھئی آپ ہمیں کس مصیبت میں پھنسانا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ تھا ان کے دوسرے
جو انہوں نے کمنٹ کیا اس کا جواب. اب ان کا آپ ذرا جو تیسرا انہوں نے وہاں پہ بیان دیا وہ بھی سن لیں. تو اگر آپ کو کوئی یہ سوال پوچھے کہ پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس کس نے بنائی؟ نواز شریف نے. پہلا ای بائکس کا منصوبہ کس نے شروع کرایا؟ نواز شریف نے. پہلی مرتبہ لیپ ٹاپس کس نے دیے؟ نواز شریف نے. پہلی مرتبہ گھر گھر ادویات پہنچانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ نواز شریف نے. پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے. پہلا آئی ٹی سٹی بن رہا ہے، نواز شریف آئی ٹی سٹی بن رہا ہے. اور اسی طرح پہلی بار اپنی چھت اپنا گھر اسکیم، جس میں الحمدللہ اس وقت 10,000 کے قریب گھر انڈر کنسٹرکشن ہے. 15 ہر دفعہ ملک کو بحرانوں سے کس نے نکالا؟ تو ایک ہی جواب ہے، آپ دیں یا نہ دیں، نواز شریف نے. اور اسی طرح کچھ تلخ حقائق بھی ہیں جن کا جواب آپ دیں یا نہ دیں، جواب آپ کو پتہ ہے، آپ کے دماغ میں جو ہے وہ غلاظت بھری گئی ہے، تو آپ جواب دیں نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح جب میں آپ سے چند سوال پوچھوں گی، آپ کے ذہن میں اگر کوئی پہلا نام آئے تو مجھے ضرور بتانا کہ کون ہے جس نے پاکستان میں پہلی مرتبہ فتنہ فساد کی سیاست کا آغاز کیا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلی مرتبہ جو ایک انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ مسجد نبوی کے برآمدوں میں ایک خاتون کو گالی نکالی؟ وہ کلچر کس نے متعارف کرایا؟ آج جس چیز کی وہ سزا بھگت رہے ہیں نا، اس کے پیچھے اتنے زیادہ وجوہات ہیں جو میں یہاں کہنا نہیں چاہتی. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مریم صاحبہ وہاں پر اب لوگوں کو بتا رہی ہیں وہ اچیومنٹس جو نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں کی، کہ یہ کس نے کیا؟ نواز شریف نے. یہ کس نے بنایا؟ نواز شریف میں. یہ ہاسپٹل جو کینسر ہاسپٹل اور پتہ نہیں کیا کیا. اب یقین کریں کہ جتنے پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں یہ سارے کے سارے عمران خان اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کر چکے ہیں اور ان کی گورنمنٹ میں بھی ہوئے ہیں. کینسر ہاسپٹل کی بات کر رہی ہیں، عمران خان آلریڈی بنا چکا ہے. الیکٹرک بسز جو یہ چلا رہی ہیں، اس کا منصوبہ جو ہے وہ پرویز علائی اور پھر بزدار نے جو ہے اس کے اوپر سارا کام کیا تھا. انہوں نے آ کے تختی لگائی ہے. لیکن چلیں بہرحال انہوں نے اپنا نام لے لیا. اس کے اندر بتا رہی تھیں کہ وہ جی سی سی ٹی وی بھی لگایا، جو کہ اچھی بات ہے، اور وائی فائی بھی ہوگا. اور بھائی ملک ویسے ہی نہیں چل رہا، آئی ٹی بزنس تباہ ہو گیا ہے، آپ وہاں پہ انٹرنیٹ چلنے نہیں دیتے تو وائی فائی وہاں پہ خاک چلے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ گنوا رہی تھی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کس نے کیا؟ نواز شریف نے. کس نے کیا؟ نواز شریف نے. پھر اس سے اگلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جناب جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ فتنے کی سیاست کس نے کی، جناب یہاں پہ بے حیائی کس نے پھیلائی، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہ ساری کس نے کی؟ جی عمران خان نے. لوگ نیچے سے آوازیں دے رہے ہیں عمران خان نے، عمران خان نے. تو اب 2-3 سوال ہیں کہ وہ جو ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی کیا عمران خان اس وقت کر رہے تھے. اور وہ جو بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کا خطاب آپ ہی کی جماعت کے اندر سے کس نے دیا تھا؟ وہ بھی پھر عمران خان پہ ڈال دیں. اور باقی رہ گئی بات کہ جناب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کارنامہ کیا نواز شریف صاحب نے کہ یہ بھی بنایا وہ بھی بنایا. کیا اچھا ہوتا کہ آپ یہ بھی بتا دیتی کہ پاکستان کی ہسٹری میں 17 سیٹیں لے کے فارم 47 پر حکومت کس کی بنی؟ نواز شریف کی. تو پھر یہ بھی بتا دیتی. آپ صرف وہی بتائی جا رہی ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. لیکن ہم تو کچھ نہ کچھ بتائیں گے نا، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا. اب ان کا اگلا بیان اور لاسٹ بیان بھی سن لیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مجھے باقی صوبے، کیونکہ ان کے پاس بات تو ہے نہیں کرنے کے لیے، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے پنجاب میں کام نہیں ہو رہا. اب وہ یہی کہہ سکتے ہیں وہ کپڑے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر دیکھ رہی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی، ادھر کیوں گئی، وہاں کیوں گئی، تو وہ یہی کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ ناظرین یہاں پہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کے پیچھے بھی وہ کہانی ہے جو 3-4 روز پہلے شروع ہوئی تھی. یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کام کر رہی ہوں، ہمارا صوبہ کام کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہی ہوں، لیکن لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ بیٹھتی کس طرح ہے، یہ دیکھتی کدھر ہے، یہ کپڑے کون سے پہنتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ کیا کرتی نہیں ہے. تو اس کے پیچھے وہ بیسیکلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ 3-4 روز پہلے ان کی جو تصاویر جو خود انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی تھیں، جو آرمی چیف اور ان کی جو ملاقات ہوئی تھی گرین پاکستان کے سلسلے میں، تو اس کے اوپر پھر جو عوامی رد عمل آیا تھا اور بہت ہی خوفناک آیا تھا، اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہوئی تھیں، اور اس کو لے کر بیسیکلی یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں کام کر رہی ہوں، رات دن محنت کر رہی ہوں. محنت کرنا بہت اچھی بات ہے، کام کرنا بہت اچھی بات ہے، صوبے کے لیے، عوام کے لیے کام کرنا بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کی تقاریر کے اندر اور آپ کا جو یہ جو بھی کام آپ کر رہی ہیں اس کے اندر سے اگر آپ یہ باقی جو چیزیں ہیں جو آپ آ کے اپنے اوپوننٹ کو کبھی کہتی ہیں وہ میرے قبضے میں ہیں، وہ میرے انڈر بند ہیں، یعنی چابی جیل کی آپ کے پاس ہے کہ وہ پھر میں بدلہ بھی نہیں لوں گی. پھر بڑی عجیب سی بات انہوں نے کی کہ میں جو ہے بہت ساری باتیں کر سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں
کہ یہ کیا کریں، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتی. بھئی ایک طرف آپ سب کچھ بتا بھی رہی ہیں کہ عمران خان نے یہاں پہ یہ کلچر انٹروڈیوس کرایا، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا، پھر اگلی ہی سانس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میں کہنا بھی نہیں چاہتی، یہ میں کرنا بھی نہیں چاہتی. تو میرا خیال ہے کہ عوام بہت باشعور ہو چکی ہے، اور آپ کی ایسی جو تقاریر ہیں یا ایسے جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں، جو آپ نے کام اچھے کیے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی میرے خیال میں پانی پھیر دیتے ہیں. تو وہ عمران خان نے جو جملہ کہا تھا شریف خاندان کے بارے میں، وہ پھر فٹ ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے زیادہ بات اس کے اوپر کی ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ آپ ان چیزوں سے کتنے ایگری اور کتنے ڈس ایگری ہیں؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.